السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں ایمان اور اسلام بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسلام کے کل 5 ارکان ہیں۔ ایک ہے شہادتین، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، اور نمبر 4 رمضان کے روزے، اور نمبر 5 حج کی استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، بار بار وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ لہذا زکوٰۃ جن پر فرض ہے، زکوٰۃ کا نکالنا ضروری بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ اب لوگوں کے بار بار سوال آتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عموماً زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نصاب زکوٰۃ عموماً 4 چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں اکثر و بیشتر وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سونا، گولڈ، جس کی مقدار 7.5 تولہ ہے۔ گولڈ اور سونے کی مقدار 7.5 تولہ ہے۔ دوسری چیز چاندی، سلور، جس کی مقدار 52.5 تولہ ہے۔ چاندی کی مقدار 52.5 تولہ ہے۔ نمبر 3 نقد مال، روکڑ رقم، بیلنس، سیونگ، چاہے روپیوں پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے بینک میں ہو، نقد مال اور کوئی سی بھی کرنسی ہو۔ اور نمبر 4 ہے مال تجارت، بزنس کا مال، خرید و فروخت، لے ویچ کا مال۔ انسان نے اس غرض سے خریدا ہے کہ اگر اچھا دام آئے گا تو اس کو فروخت کر دے گا، چاہے شاپ پر ہو، چاہے میڈیکل میں ہو، چاہے گھر پر رکھا ہو، چاہے گوڈاؤن میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ ہو، چاہے پلاٹنگ اور زمین کی شکل میں بھی ہو۔ اگر لے ویچ اور خرید و فروخت کی نیت سے جو مال خریدا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی 2 چیزوں کی مقدار تو بیان کر دی کہ سونے کی مقدار 7.5 تولہ ہے اور چاندی کی مقدار 52.5 تولہ ہے۔ آخر کی 2 چیزوں کی کیا مقدار ہے؟ تو اس میں یاد رکھے کہ نقد رقم اور مال تجارت۔ چاندی کی نصاب کی جو مقدار ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی، اگر نقد رقم اتنی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، یا مال تجارت بزنس کا مال اتنا ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ فرض ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ مسلمان ہو، پہلی شرط۔
وہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، بیوقوف اور پاگلوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ بالغ ہو، نابالغوں کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور نمبر 4، جو نصاب کا مال بیان کیا ہے اس پر پورا سال چاند کی تاریخ کے اعتبار سے گزر جائے، چاند کی تاریخ کا شمار کرنا ہے، چاند کی تاریخ کے مطابق پورا سال یہ جو نصاب بیان کیا ہے اس پر گزر جائے۔ اب پھر ایک سوال ہے، وہ بھی بہت بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا ہے، اگر وہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، کم ہے، اور سونے کے ساتھ چاندی نہیں ہے، سونے کے ساتھ نقد روپیہ نہیں ہے، سونے کے ساتھ تجارت کا مال نہیں ہے، تو اگرچہ 7 تولہ بھی سونا ہو تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح چاندی کو سمجھ لے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے، اگر اس سے کم ہے اور ساتھ میں دوسری جو 3 چیزیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف چاندی کے ہونے کی وجہ سے جو 52.5 تولہ سے کم ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور پھر مال تجارت اور جو ہے نقد کا مسئلہ تو بخوبی سمجھ میں آ گیا۔ اگر نقد روپیہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے چاندی خریدا جا سکے 52.5 تولہ، تو اتنی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مال تجارت بھی بہت کم مقدار میں ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی بھی نہ خریدا جا سکے، تو صرف اتنے مال تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن ہاں، کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، یا تھوڑا جو ہے نقد روپیہ ہے، یا تھوڑا مال تجارت ہے، یعنی صرف سونا ہے اور اس کے ساتھ میں دوسری 3 چیزوں میں سے اگر تھوڑا سا چاندی ہے، بھلے یہ 1 تولہ ہی ہو یا تھوڑی سی بھی مقدار ہو، یا اگر چاندی نہیں ہے تو تھوڑی سی رقم ہو، 1000 روپیہ ہی بھلے ہو، یا اسی طرح اس کے پاس مال تجارت ہو، بھلے چھوٹی سی دکان چلا رہا ہو، تو اب جو یہ دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا، سونے کے ساتھ چاندی کو، یا پھر نقد کو، یا پھر مال تجارت، اور پھر ملا کر ان دونوں کی مقدار اس حد کو پہنچتی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے۔ فقیروں، غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کا خیال کرتے ہوئے خریدنے میں یا قیمت لگانے میں چاندی کا حساب لگایا جائے گا تاکہ وہ جلدی خریدا جا سکے۔ اس لیے بعض بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہو، یعنی 3-4 تولہ ہو، اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہو، تو وہ لوگ تھوڑا سا چاندی خرید کے رکھ لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ فرض ہو اور اللہ کا ایک رکن ادا کیا جا سکے اور اس کا ثواب مل سکے۔ ثواب کی امید سے آدمی اس حد تک پہنچتے ہیں۔ آج کل بعض لوگ وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ سے بچنے کی وجہ سے جب سال پورا ہونے لگتا ہے اس سے پہلے پراپرٹی خرید لیتے ہیں، دکانیں خرید لیتے ہیں، اور دوسری اشیاء خرید لیتے ہیں، جو گاڑیاں خریدتے ہیں اپنے برتنے کی، چلانے کی، تاکہ ان پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، اور وہ کہیں کہ ہم تو قرض دار ہیں، ہم تو مقروض ہیں۔ تو اس طرح کرنے کے بجائے اگر کسی کے پاس صرف 3 تولہ سونا ہے، 4 تولہ سونا ہے، اور 7.5 تولہ سے کم سونا ہے، تو وہ تھوڑا چاندی رکھ لے، تھوڑی رقم رکھ لے، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے
اور پورا سال گزرنے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اور اللہ کا اتنا بڑا حکم جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بار بار حکم دیا، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے لوگو زکوٰۃ ادا کرو، اے لوگو زکوٰۃ ادا کرو، اس پر عمل کر سکے۔ تو یہ چند مفید باتیں تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے وہ پورا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہمارا پروگرام